بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے جس کی شادی کی تیاریاں نہ صرف دنیا میں زمین میں ہر چرند و پرند نے کی ہے بلکہ آسمان پر تمام فرشتوں نے ان کی شادی کی تیاریاں کی ہیں۔ ایسی شادی جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا تھا۔ بے شک آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی لخت جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طہرہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت تک پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو یہی جواب دیتے ہیں، مجھے اس معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا، اے علی اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے اور آپ کو میری بیٹی کے رشتے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اے علی گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے، ایک ذرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اونٹ تمہاری سواری ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اے علی تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت آمیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی آج اگر ختیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی ایسی جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحجہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیج دیا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا سیگا جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے جواب واضح ہو جائیں۔ شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشت و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون نے جنت کا جہیز، آقائے نامدار، مدنی تاجدار رسول، ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی یہ اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کملی چادر، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشق، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عزوجل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سید فاطمہ سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟
میں آپ کا شوہر ہوں اور میری آپ بیوی ہیں۔ کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میرے اللہ تعالیٰ کی رضا ہیں اور میرے بابا کی رضا ہیں۔ میں اپنی اسی حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مادت ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کے عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو گئے، رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی، اے جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیات یاد ہوگی، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں سے راہ خدا میں اتفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زواف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت میں گزاری۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں چاہتا ہوں میرے گھر جو آپ کے گھر کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول خدا کے ہمسائے بن گئے۔